حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز، جسے عرفاً عام میں کونڈوہے کی نیاز کہا جاتا ہے، بے صغیر پاک و ہند میں خاص عقیدت سے منائی جاتی ہے۔ یہ نیاز ہر سال 22 رجب کو دی جاتی ہے۔ اس نیاز کی مخصوص خصوصیات اور فضائل درج ذیل ہیں۔ ایک نیاز امام جعفر صادق کا پس منظر۔ یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ مسلمانوں کے چھٹے امام اور فقہ جعفریہ کے بانی ہیں، سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق اس دن مومنین اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امام کے وسیلے سے شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ 2. برکت اور کشاش رزق۔ عوام میں یہ بات مشہور اور آزمودہ ہے کہ جو شخص سخن دل سے اس نیاز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مالی تنگی اور قرض سے نجات ملتی ہے، گھر میں سکون اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ 3. سماجی اور اخلاقی پہلو۔ کونڈوہے کی نیاز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ عاجزی کا اظہار۔ روایتی طور پر یہ نیاز زمین پر بیٹھ کر کھائی جاتی ہے، جو انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اتحاد۔ اس میں امیر و غریب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور سب ایک ہی دسترخوان پر شریک ہوتے ہیں۔ 4. نیاز کے آداب۔ اس نیاز کے حوالے سے کچھ باتیں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ صفائی ستھرائی۔ نیاز کے لیے مٹی کے برتن، کونڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ حلال کمائی۔ اس نیاز کے لیے رقم حلال اور طیب ہونی چاہیے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو۔ خلوص نیت۔ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور امام کی یاد ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیاز گھر سے باہر نہیں نکالنی چاہیے یا اسے صرف مخصوص جگہ پر ہی کھانا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ محض ایک مقامی روایت ہے۔ شرعی طور پر نیاز کا کھانا دوسروں کو بانٹنا اور غریبوں تک پہنچانا زیادہ باعث ثواب ہے۔ لکڑہارے کی غربت اور پردیس کا سفر۔ کہانی ایک نہایت غریب لکڑہارے سے شروع ہوتی ہے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بمشکل اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ اتنا قرض دار ہو چکا تھا کہ اسے اپنے شہر میں کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ دوسرے شہر جا کر محنت مزدوری کرے گا تاکہ قرض ادا ہو سکے اور حالات بہتر ہوں۔ بیوی نے اسے دعا کے ساتھ رخصت کیا اور وہ شخص پردیس چلا گیا۔ 2. لکڑہارے کی بیوی کی مشکل زندگی۔ پردیس میں لکڑہارے کو آسانی سے کام نہ ملا اور وہ وہاں بھی لکڑیاں کاٹ کر کچھ رقم جمع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیچھے اس کی بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو وہ مجبورنہ شہر کے وزیر کے گھر میں خادمہ کے طور پر کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر محنت کرتی اور رات کو اللہ سے اپنے شوہر کی سلامتی اور حالات کی بہتری کی دعائیں مانگتی۔ 3. خواب اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بشارت۔ کئی سال گزر گئے مگر شوہر واپس نہ آیا۔ ایک رات وہ عورت روتے روتے سو گئی تو اسے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجمع سے پوچھا، لوگو بتاؤ آج کیا تاریخ ہے؟ مجمع میں موجود ایک شخص نے عرض کیا، مولا آج 22 رجب ہے۔ اس پر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو کوئی بھی اس دن خلوص دل سے ہماری نیاز دلائے گا اور اللہ سے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ 4. نیاز کی برکت اور معجزہ۔ عورت کی آنکھ کھلی تو اس دن 22 رجب ہی تھی۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ اسی وقت پردیس میں اس کے شوہر کے ساتھ ایک معجزہ ہوا۔ وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے کلہاڑی چلا رہا تھا کہ زمین سے ایک عظیم الشان خزانہ برآمد ہوا۔ وہ شخص وہ خزانہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹا، اپنی بیوی کو ڈھونڈا اور دونوں نے مل کر ایک عالیشان محل تعمیر کیا اور خوشحال زندگی شروع کر دی۔ 5. وزیر کی بیوی کا انکار اور زوال۔ ایک دن جب وزیر کی بیوی نے اس غریب خادمہ کا عالیشان محل دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی۔ خادمہ نے اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خواب اور نیاز کا پورا قصہ سنایا۔
لیکن وزیر کی بیوی نے تکبر میں آ کر اسے جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ تمہارے شوہر نے کہیں چوری کی ہوگی، ایسی کہانیاں ہمیں نہ سناؤ۔ امام کی